ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ یہودی ایجنٹ کہتے ہو عمران خان کو، اور وہ تو قومی اور وہاں یو این میں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے خطر ہو اس کا اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑ گیا ہے، اس نے تو وہاں بڑی اچھی تقریر کی ہے، آپ تو ایسے کہتے ہیں ویسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا کأنہم خشب مسندہ، اس کی تفسیر مجھ سے نہ دے، شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد مکی عثمانی دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن کو دے، سورۃ المنافقون پارہ نمبر 28 کی اس آیت کأنہم خشب مسندہ کی تفسیر دیکھ لے، شیخ الاسلام کلم لکھتا ہے کہ جو بعض نفاق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لچھے دار تقریریں مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو اس کو دیکھ اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس نے وہ ایک تقریر کی، لیکن اس نے عافیہ صدیقی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا ٹرمپ سے ملاقات، اس نے تقریر کی، لیکن اس شخص نے وہاں پر بیٹھ کے عافیہ مسیح کو ڈیفینڈ کیا کہ میری گورنمنٹ نے اس کو باحفاظت یہاں پیرس میں فرانس میں پہنچایا ہے، کیا اس نے یہ بات وہی نہیں کی کہ ہم یہ کریں گے قادیانیوں کے حق میں، یہ کریں گے؟ تمہیں اس کی تقریر نظر آتی ہے عاطف میاں قادیانی کو اپنا وزارت خزانہ کا قلم باندھ دینا نظر نہیں آتا، اور تمہیں اس کی تقریر نظر آتی ہے اس کے منسٹرز کو برطانیہ کے دور میں آمدیز مسلم کہتے ہوئے تمہیں نظر نہیں آتا، اور تمہیں اس کی تقریر نظر آتی ہے، اور اس کے غیر اللہ کی قبور میں سجدوں کے معاملات تمہیں نظر نہیں آتے، اور اس کی تقریر نظر آتی ہے ختم نبوت کے لفظ بولتے ہوئے جان بوجھ کے زبان کو لڑکھڑا کے اس کو ٹھٹی مذاق کا ہنسی کرتے ہوئے اس کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے الفاظ کو غلط پڑھ کے اس سے ڈٹنا یہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور انہوں نے کہہ دیا تھا 80% داڑھی والے جھوٹے ہیں، 20% پر مجھے اعتماد نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام کی سنت کا مذاق تمہیں اس میں نظر نہیں آتا، اور تمہیں اس کی تقریر نظر آتی ہے، اس نے میوزک کہا کہ میوزک سے میں بور نہیں ہوتا، میں انجوائے ہوتا ہوں، نعت خوانی سے میں بور ہوتا ہوں، اور یہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور تمہیں بہت سے چھوڑو۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ان کی زندگی نامکمل ہے، اور تمہیں یہ نہیں دکھتی، تمہیں یوں ان کی تقریر نظر آتی ہے، لیکن اس نے پیغمبر کے صحابہ کو ڈاکو کے الفاظ سے، غارتگری کے الفاظ سے، مال لوٹنے والے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت صحابہ کی رٹ لگانے والوں تمہیں صحابہ باقی جگہ نظر آتے ہیں، اس یہودی ایجنٹ نے اصحاب بدر کے خلاف جھوٹا بولا ہے، وہ اصحاب بدر جسے پیغمبر کی زبان سے یہ مطلب سننے کو ملا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اور آپ سے اللہ نے اعلان کیا ہے اے بدر کے لوگوں آج کے بعد تم جو بھی کرو رب نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس نے اس کو غلط کہہ کے ڈاکو لٹیرے اور چور کہہ کے ان کو اس طرح کیا ہے، اور تمہیں یہ نظر آتا ہے، لیکن اس کی تقریر دیکھتے ہو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے لیے اس نے کہا میں جانتا ہوں میں اس کی حکومت کو نافذ کرنے والا ہوں، اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا، اور اتنے ڈھنگے بھی نہ بنو، اتنی آنکھیں فرق بھی نہ کرو۔ میں ان بھالتیوں کو کہتا ہوں جن کے چہروں پہ داڑھی ہے، جن کے سروں پہ پگڑی ہے، اور علم کا حیات کرتے، دین کا حیات کرتے، قرآن و سنت کا حیات کرتے، تم اس کے وکیل بنے، اس کے حق میں باتیں کی، اس کے معاملات تم لے کر آگے چلے ہو۔ ہم نے کل بھی کہا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا تھا، اس کی بیساکھیوں میں آیا تھا، ہم آج بھی اپنے اس نظریے پہ، اس جہنیے پہ، اس موقف پہ، اس دلدار پہ، اس وقت پہ 1000% قائم نظر آتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میری آواز یہودی ایجنٹ کے لیے نہیں چلی، اللہ کا شکر ہے میری آئیڈی یہودی ایجنٹ کے حق میں نہیں چلی، اور رب کا شکر ہے میرا چینل یہودی ایجنٹ کے لیے نہیں چلا۔ ہاں ہاں وہ جسے گولڈ سمیت یہودی نے بچی دی ہے، اور جس نے یہودی کے حق میں زید گولڈ سمیت کے لیے ووٹ مانگے ہیں، اور جس کی ایک نمائندہ لڑکی نے نادیہ رمضان چودھری نے اس دھرتی کی کافر اعظم مرزا مسرور پہ جا کے فرینڈم آف ریلیجن کے نام پہ ووٹ مانگے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس منحوس کے لیے ہم استعمال نہیں ہوئے۔